اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 چل رہا ہے اور اسی جو سورہ مبارکہ کے دوران ہی ہمارا آج نواں پارہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس پارے کا ہم 8واں وہ آخری رکوع پڑھ رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قالا، انہوں نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے بغیر کوئی خدا نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس آ گئی روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو پورا کرو ناپ اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پیچھے ہم جو سبق پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت یہ اس سے پیچھے جو پڑھا ہے سبق اس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا پڑھا ہے، پھر ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا پڑھا ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا اس سے پہلے ذکر پڑھا ہے ہم نے، اور ان کا وہ پڑھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ انہیں اونٹنی عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور اونٹنی کو تکلیف دی جب انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا اور اس ساری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا آج کے سبق میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کی اس پیغمبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویت عطا فرمائی، انہیں ملکہ عطا فرمایا، اور ان کا بھی یہ جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں کہ ہر پیغمبر نے سب سے پہلا جو اپنی قوم کو اللہ کا پیغام جو سب سے پہلا پہنچایا وہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ ہر قوم نے کسی میں بت پرستی کا رواج تھا، کسی میں آگ کی پوجا تھی، کسی میں چاند ستاروں کی پوجا تھی، کوئی جانوروں کی پوجا کرتا، جس چیز کو بھی وہ طاقتور دیکھتے وہ کیا کرتے، اس کو اپنا خدا اور رب مان لیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو کہیں زیادہ قوت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی جنوں انس پہ، ہواؤں پہ، چرند پرند پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نا تقریباً ہر چیز کی حکومت عطا فرما رکھی تھی۔ تو ایک دفعہ ان کا دربار لگا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے دربار میں فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کو اس کے تخت سمیت اٹھا کے لائے گا، کون ہے جو ملکہ سبا کو اس کے تخت سمیت اٹھا کے میرے تک لائے گا۔ تو ان کے جو دربار میں اس وقت جنات بھی حاضر ہوتے تھے، ان کا درس سن رہے ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، چرند پرند بھی ہوتے تھے۔ ایک جن کھڑا ہوا، ایک جن نے کہا کہ آپ جتنی دیر میں اپنا یہ نشست دوبارہ لگائیں گے، یعنی وہ تھوڑا سا ہی وقفہ ہوتا ہوگا کہ آپ یہاں سے اپنے دربار سے جتنی دیر اٹھ کے دوبارہ بیٹھیں گے اتنی دیر میں ملکہ سبا کو لے آتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نا غصہ آ گیا، انہوں نے فرمایا کہ اتنی دیر لگے گی ملکہ سبا کو آنے میں؟ تو آپ کا ایک امتی تھا، آپ کی امت کا ایک فرد آصف برخیہ نام تھا اس کا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ سرکار آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کو ادھر حاضر کر۔ تو دیکھیں اس واقعہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اللہ نے جنات سے بھی زیادہ پاور انسان کو دی ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جنوں میں طاقت زیادہ ہے، تو جن کیا ہوتے ہیں؟ جن تسخیر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی جن آ گیا نا، آپ ایک دفعہ پڑھ دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ سر جھکا کے ادب سے کھڑا ہو جائے گا اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا حکم ہے میرے لیے۔ تو انسان جو ہے یہ اگر ڈرنا چھوڑ دے، کس چیز سے ڈرنا چھوڑ دے؟ ہر چیز سے، ایک صرف رب کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، تو میں روز کے سبق میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ وہ انسان جو رب سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ جس انسان کے دل میں تقوی آ جائے، یعنی رزق دینے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی ذات اللہ کی، موت دینے والی ذات اللہ کی، زندگی دینے والی ذات اللہ کی، جو سب کچھ دینے والا جب وہ ہے تو پھر انسان کے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ نہ تو اپنے وقت سے پہلے ہم مر سکتے ہیں،
نہ ہمارا جو لکھا ہوا ہے تقدیر کا ہم سے کوئی چھین کے لے کے جا سکتا ہے۔ جب ان چیزوں پہ انسان کا فوکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں مخلوق کا ڈر نہیں رہتا۔ تو یہ انسان کی جو طاقت ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ طاقتیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے فرما دیا کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بہترین اعتدال پہ پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات نے پھر اسی انسان کو حکم ہوا کہ تم صرف شرک نہیں کرو، یعنی اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے بندے سے کہ صرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دنیا کا ہر جرم قابل معافی ہے، ہر گناہ قابل بخشش ہے سوائے شرک کے۔ یعنی اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں شرک کے سوا جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ یعنی کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، کوئی کچھ بھی ہے، لیکن اگر سارے گناہوں کے ساتھ انسان میں شرک کا گناہ بھی ہے تو پھر وہ قابل معافی نہیں ہے۔ آپ یہ ساری قوموں کا پڑھتے آئے ہیں تذکرہ، سب کا آپ نے پڑھا ہے کہ ہر نبی کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا کہ میری قوم میں تم تک یہ پیغام پہنچانے آئے ہیں، رسالات ربی انصح لکم، کوئی کہہ رہا ہے میں نصیحت کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اب کسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سٹھیا گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم شاعر ہو گئے، تم مجنون ہو گئے ہو، فلاں ہو گئے ہو، فلاں ہو گئے ہو۔ اور ساتھ کیا ہے؟ تکبر۔ ہر قوم کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مینشن فرما دیا کہ قال المالا من قومی، کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو دانش مند کہتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی تو یہی ہوتا ہے، جس کو 4 لفظ 4 کتابیں پڑھنی آ جاتی ہیں وہ اپنا ایک چینل بنا لیتا ہے اور بیٹھ کے کہتا ہے کہ آئے جی کوئی مجھ سے مناظرہ کرے، آئے کوئی مجھ سے وہ بات چیت کرے اور میں اسے دلائل دوں۔ اس دین کو، اس وقت کو، یہ جو ابھی ٹائم پیریڈ ہم گزار رہے ہیں، اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اس چیز کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اس میں اس بات کی بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نبی وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے۔ جب ان کی دنیا سے جانے کے بعد کلمہ دنیا میں آ رہا ہے تو اس چیز کا ان سے تو حساب ہی کوئی نہیں ہونا۔ جس چیز میں مطلب ہم اپنے دین کو لے کے الجھ رہے ہیں وہ دین کا خاصہ نہیں ہے۔ اس دین کا تقاضا کیا ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اتنا قریب ہو جائیں کہ ہم دیکھیں کہ جو گزشتہ اقوام تھیں وہ کن گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آپ نے بھی کیا فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی کہ تم ناپ تول کو پورا کرو اور گٹا کے سودے لوگوں کو نہ دو۔ یہ بھی کیا ہے؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے کہ آپ کسی سے پیسے پورے لے رہے ہیں اور اس کو سودا جو ہے وہ گٹیا دے رہے ہیں یا ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ عیب تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ لین دین کے معاملات میں اتنے وہ فیئر نہیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ لگاتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس رب سے ڈرو، اس کی عبادت کرو اور لوگوں کو ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور یہ اصلاح کے بعد جب رب نے تمہیں یہ حکم دے دیا ہے، اصلاح کر دیا ہے تمہاری کہ یہ کام اس کو پسند نہیں ہے، تو پھر کیا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی یہ ذہن میں کیا بیٹھ جاتا ہے کہ میں سودا کم دوں گا، پیسے پورے لوں گا تو نفع پا لوں گا۔ تو نفع تو اس چیز میں ہوتا ہے جس میں رب برکت ڈال دے۔ جب رب کی ذات کسی چیز سے برکت اٹھا لیتی ہے تو پھر وہ سودا صرف خسارے کا سودا رہ جاتا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، اور مت بیٹھا کرو راستوں پر کہ ڈرا رہے ہو تم راہگیروں کو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم روک رہے ہو اللہ کی راہ سے، مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ایمان لایا اس کے ساتھ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے اس میں عیب، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، فَكَسَّرَكُم، پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا، وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ اب ان میں صرف یہ عیب نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے یا خسارہ کیا کرتے تھے، ان میں یہ بھی عیب تھا کہ وہ رستوں پہ بیٹھ جاتے، چراہوں پہ بیٹھ جاتے، چوکوں میں بیٹھ جاتے، بازاروں میں گات لگا کے بیٹھ جاتے، اور جس کو دیکھتے کہ یہ نبی کے پیچھے چل پڑا ہے، جس کو دیکھتے کہ یہ سیدھے رستے کی طرف اس کو ہدایت ملنی شروع ہو گیا، اس کو روکنا شروع کر دیتے۔ اور کیسے روکتے؟ یہ ایواجا کہتے ہیں، کسی سیدھی چیز میں عیب ڈال دینا،
جیسے آج کے دور میں بھی، یا ہم اپنی نفسیات میں کہہ لیں کہ کوئی بندہ فیئر چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو بیان کرنے والا ہے اس کے معاملات کسی کے سامنے ٹیڑھے بنا کے پیش کر دے، اور دیکھنے والا سننے والا یہی دیکھے اور سنے کہ ہاں اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ایوا جن اس عیب کو کہتے ہیں جو خود ساختہ ہوتا ہے، جو بنا کے کسی میں گاڑ کے اپنی طرف سے لگا دینا، یعنی بات کچھ ہو اور اس کا پس منظر کچھ بنا کے پیش کر دیں۔ وَاذْکُرُوا اور یاد کرو اذ کنتم قلیلا جب تم تھوڑے تھے، فَکَثَّرَکُم پھر رب نے تمہیں بڑھا دیا، وَانظُرُوا کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اب اللہ کی ذات قرآن حکیم میں بیان فرما رہی ہے کہ ان سے کہا جاتا کہ دیکھو کہ فساد برپا کرنے والوں کے انجام کیسے ہوئے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے، بالذی ارسلت بہ اس کے ساتھ جو دے کر بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ لم یؤمنوا اور ایک گروہ ایمان نہ لایا، فاصبروا تو ذرا صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں ہمارا یہ 8واں پارہ جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے یہ گزشتہ اقوام کے حالات اس لیے بیان نہیں فرمائے کہ ہم ان کو صرف وہ چٹہارے کے لیے پڑھیں، جسٹ ایز ہم کہیں کہ یہ ہم ایک سٹوری کے طور پہ لے رہے ہیں کہ یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اگر ہماری اپنی ذات میں یہ عیب ہے تو ہم انفرادی طور پر بھی اس سے ریڈ آف کرنے کی کوشش کریں، چھٹکارا پانے کی کوشش کریں، اور اجتماعی طور پہ بھی یہ جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں یہ لے ڈوبتے ہیں، بستیاں اجاڑ دیتے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک عبادت گزار بندے کا گھر تھا کسی بستی میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا اس بستی کو عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تو فرشتے نے عرض کی کہ اللہ جی وہاں اس بستی میں نا ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ جو عذاب کا آغاز ہے اس کے گھر سے کرو۔ فرشتے حیران ہے کہ وہ تو ہر وقت عبادت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وہ مصلی لے کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وقت کا تقاضا کیا ہے کہ باہر نکل کے لوگوں کو بھی سمجھایا جائے، تبلیغ کا حق ادا کیا جائے۔ یہ پیغمبری پیشہ ہے کہ آپ کے ساتھ چلنے والے غلط چل رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، اگر آپ جانتے ہیں، وہ میں نے کہیں کوٹیشن پڑھی تھی کہ اگر تم سیدھا رستہ جانتے ہو تو بھٹکا ہوا انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی مجھے پتہ ہے کہ میرے ارد گرد لوگ شرابیں پی رہے ہیں، لوگ جوا کھیل رہے ہیں، اور میں ساری رات مصلے پہ بیٹھا رہتا ہوں، تو میرا مصلہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ میری قبر کے بچھو ختم کر دے گا۔ تو وہ جو ایک فریضہ ہے، اللہ کی ذات نے جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارا فرض دو ڈیوٹیاں ہم میں سے ہر ایک کی، چاہے کوئی نمازی ہے چاہے کوئی بے نمازی ہے، چاہے کوئی سچ بولتا ہے چاہے کوئی نہیں بولتا۔ یہ تو ہماری اپنی ذات کے گناہ ہے نا، یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو جائیں گے، ان کو پکڑے رکھیں گے تو جھوٹا انسان رب کے ہاں بھی ذلیل ہوتا ہے اور انسانوں کے ہاں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے یہ ڈیوٹی ہر مومن کی لگا دی ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وہ تو باہر نکل کے دیکھتا ہی نہیں ہے، باہر کوئی تباہ ہو رہا ہے، کوئی برباد ہو رہا ہے۔ فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ ہمارا کام، پیغمبروں کا کام، مینٹور کا کام، رہنما کا کام، استاد کا کام کیا ہے کہ وہ نصیحت کرنا کبھی ترک نہ کرے۔ یہ ہر پیغمبر نے دیکھیں فیڈ اپ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ترلا کر دیا کہ یا اللہ تو جان اور تیرے بندے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت نہیں ہے، سرکار جب بھی روئے ہیں یا اللہ میری امت، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ محبوب اپنے، یہ ایک آیت مبارکہ اس کا مفہوم میں پڑھ رہی تھی کہ میرا محبوب امت کے غم میں ایسے رو رہا ہے کہ جیسے کلیجہ ہی پھٹ جائے گا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے سرکار کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیے، آپ کا کام کیا ہے سمجھانا، اور آپ سمجھاتے ہی رہیے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، حیات مبارکہ 63 برس، وہ کیا ہے؟ وہ سمجھانے میں ہی گزر گئی ہے۔ 63 میں سے بھی آپ وہ 40 حذف کریں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو باقی پھر 23 برس کا جو عرصہ ہے وہ صرف لوگوں کو سمجھانے میں اور لوگوں کا ترلا کرنے میں، اور اس کے بعد رب کا ترلا کرنے میں گزر گئی ہے کہ یا اللہ میری امت جیسی بھی ہے تو اس پہ رحم کا معاملہ فرما۔ ہمیں کسی پیغمبر کی دعا ایسی نظر نہیں آتی، یہ کتنے پیغمبروں کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، ہر پیغمبر نے فیڈ اپ ہو کے یہی کہا کہ یا اللہ تو جان اور تیرے بندے جانے۔
اور ہر قوم کا ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ان کو پھر عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ جو تم میں سے وہ برائی سے روکیں گے، جو نیکی کا حکم دیں گے، وہ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ یعنی نامہ اعمال میں تو ایک ایک چیز کا حساب درج ہوگا نا، ہو سکتا ہے بندے کی بخشش اسی بات پہ ہو جائے کہ فلاں وقت میں وہ بھیڑوں کے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کسی کو منع کر کے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا رب چاہے تو وہ سارے ازالے فرما دیتا ہے۔ وہ جب کسی کے نقصان پورے کرنے پہ آتا ہے تو یاد بھی نہیں رہنے دیتا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس لیے اگر اللہ کی رضا ہو، رضا پیچھے دیکھی، اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے وہ میری اگر کسی سے ذاتی مخاصمت ہے تو میں اس سے وہ بات کر رہا ہوں تو رنگ کچھ اور ہوگا، اور اگر اللہ کی رضا ہے تو رنگ کچھ اور ہوگا۔ جب اللہ کی رضا آتی ہے تو پھر ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اپنا معاملہ، اپنی ذاتی لڑائی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کا ایک عیب ظاہر کروں گا تو میرے 10 ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کا بھی ایک لمحہ بھی بھولتی نہیں ہے۔ میرا رب جو ہے وہ شاعر نے کہا کہ میں صابروں کے قبیلے سے ہوں مگر میرا رب وہ محتسب ہے جو سارے حساب رکھتا ہے۔ کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان فراموش کر دیتا ہے، لیکن رب بلانے والا نہیں ہے، وہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو وہی نہ بھولنے والی ذات، وہ جسے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، وہی ذات فرما رہی ہے کہ فصبرو، تم صبر کرو۔ یعنی اگر آدھے لوگ ایمان لے آئے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں، تو کیا حکم ہے کہ صبر کر جاؤ، حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے فیصلوں کے ساتھ جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے قرآن فہمی اور عمل پذیری کی صلاحیت آسان بنائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا